السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. آج کا ہمارا پیغام ہے شور نہیں کرنا. شور کیوں نہیں کرنا؟ آج کا شور ہم نے جو ہے نا وہ روک لینا ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ مسلمان وہ نہیں جو جس کے ہاتھ یا زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم شور کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، بہنیں جو ہیں، ہمارے جاننے مارے والے والدین، یہ سب کو جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، اور اکثر جو ہے وہ ہم مما پاپا سے ڈانٹ بھی اسی بات پہ پڑتی ہے کہ ہم شور کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہمیں ڈانٹتے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ شور کم ہو جائے تاکہ جو ہے وہ ہماری جو ہمارے اسکول میں خلل پیدا ہو رہا ہے وہ نہیں ہو. تو اس لیے بیٹا شور نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے کسی کو پریشان نہیں کرنا. ہم نے مسلمانوں کے صف میں سب سے آگے رہنا ہے انشاءاللہ. آج ہم پڑھنے والے ہیں اپنے لیکچر کا اگلا حصہ. ہم پڑھ رہے تھے فرمانرواؤں کو دعوت اسلام. اس میں ابھی تک ہم نے ایران اور روم کے بادشاہ کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا، کیسر روم اور غزہ ایران کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم دو کے بارے میں پڑھیں گے. آج ہم پڑھنے والے ہیں نجاشی کے نام خط اور والی مصر کے نام خط. نجاشی کون تھا؟ حبشہ کے اس ٹائم کے بادشاہ کو، ٹھیک ہے، حبش جو ہے نا وہ عرب کا جو ہے وہ نیبر کنٹری تھی. عرب کے ساتھ ہی مطلب ان کا ہمسایہ ملک تھا، اور یہاں کے بادشاہ کو یا یہاں پہ جو بھی وزیر یا پھر گورنر یہاں پہ مقرر ہوتا تھا، بادشاہ جو ہوتا تھا، اس کو نجاشی کہا جاتا تھا. اور نجاشی جو ہے اس ٹائم پہ کون تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف خط بھیجا تو اس ٹائم پہ ازہمہ اس کا اصل نام تھا، اور یہ جو تھا وہاں پہ نجاشی مقرر تھا. اور یہ انسان جو تھا یہ بہت زیادہ مطلب اس نے تعظیم کی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ احترام کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب ان کے پاس پہنچا تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو اس نے خط پڑھا، اس نے بہت زیادہ اس کی تعظیم کی، اسے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، تو اتنی تعظیم کی. لیکن اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے کہ وہ ان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر دیتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹائم پہ جو تھے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، کون تھے وہ چچا زاد بھائی؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود تھے. اس جگہ پہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے. تو انہوں نے نجاشی نے جو ہے وہ حضرت جعفر کو اپنے پاس بلایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کے ہاتھ پر، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو تھے، ان کے بہت زیادہ نزدیک تھے، تو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے جو ہے وہ بیعت لی، اور بیعت لے کے کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور اس بات کا گواہ جو تھا وہ انہوں نے ان کو بنایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے. اور کیونکہ جو ہے وہ نجاشی دور تھا، ٹھیک ہے، دوسرے ملک میں موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں ابھی جا سکتے تھے. تو جب نجاشی جو تھا وہ اس کے جو ہے وہ کچھ عرصہ بعد ہی 8 ہجری کو جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ وہ تو ملے ہی نہیں تھے ان سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت نجاشی کا جو جنازہ ہے وہ مکہ میں اس کی غیر موجودگی میں پڑھایا، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا. اور اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے. یہ ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کو بھی مسلمان کیا تھا، اور مرتے دم تک جو ہے وہ اسلام پر قائم رہا تھا، اور اس نے کھلے عام جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے. دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں والی مصر. والی مصر، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اس ٹائم پہ بادشاہ یا والی مطلب جو گورنر ہوتا تھا اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نام رکھ دیا جاتا تھا. اس کا اصل نام کچھ اور ہوتا تھا، اس کا کوئی اور نام رکھ دیا جاتا تھا. اس ٹائم پہ والی مصر تھا مقوقس. ٹھیک ہے، یہ مقوقس جو تھا یہ روم کے بادشاہ کی طرف سے یہاں پہ گورنر لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ویسے یہاں کا بادشاہ نہیں تھا، لیکن یہاں جو ہے وہ روم، کیونکہ اس ٹائم پہ بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی طاقت تھی،
تو روم کے بادشاہ کی طرف سے یہاں پہ جو ہے وہ مصر میں یہ گورنر لگا ہوا تھا، اس کے انڈر کام کر رہا تھا، جیسے ہوتا ہے نا ایک وزیر ہوتا ہے اس طرح یہ وہاں پہ کام کر رہا تھا. اس کا ریئل نیم تھا مقوقس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا تھا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر. اور جب اس انسان کے پاس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا تو اس انسان نے کیا کیا، بہت زیادہ احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا. حضرت حاطب بن ابی بلتہ جو ہیں ان کو انہوں نے بہت زیادہ تعظیم دی، ان کی بہت زیادہ خدمت کی، بہت اچھے سے ان کے ساتھ پیش آیا. اور جب وہاں سے نکلا تو مطلب نکلنے لگے تھے حضرت جو ہیں وہ حاطب بن ابی بلتہ، تو کیا کیا، اسے بہت سے انعامات دے کر، جن میں کیا کیا موجود تھا، غلام تھے، کنیزیں تھیں، خچر تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سے قیمتی تحفے تھے، یہ دے کر جو ہے وہ واپس بھیجا تھا. اور اسی میں ہی جو ہے وہ موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سواری جس کا نام دلدل تھا. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بھی انہی غلاموں میں کنیزوں میں شامل تھیں. تو یہ تمام کے تمام تحائف جو ہیں وہ والی مصر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تھے، بہت زیادہ تعظیم کے ساتھ اور بہت زیادہ احترام کے ساتھ. یہ دونوں جو ہیں وہ بادشاہ، یہ وزیر جو ہیں، ان دونوں نے خط ملتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا. جو ہمارا نیکسٹ بات ہے وہ ہے سفارت کے فائدے. اب یہ خط بھیجنے کے فائدے کیا ہوئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کیا، ٹھیک ہے، جب وہاں پہ کچھ شرائط کو مانتے ہوئے وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کر کے آئے کفار کے ساتھ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس جو ہے وہ صلح کو کیا نام دیا تھا؟ اس صلح کو نام دیا تھا فتح مبین. اور یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ فتح مبین کیسے تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے وہ مختلف ملکوں کے جو تھے بادشاہ تھے، وزیر تھے، ان کو خط لکھے، اور ان کے خط لکھنے کی وجہ سے بہت سے بادشاہ مسلمان ہوئے، ان کی رعایا مسلمان ہوئی، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت پہنچی، اور اس طرح اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا، اور اسی ہی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس صلح کو جو ہے وہ فتح مبین کا نام دیا. مطلب ظاہری فتح ہوئی تھی، اس ٹائم پہ مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں اسلام پھیل سکا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے جو ہے یہودی، عیسائی اور بہت سی دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور آج بھی ان کے جو ہیں یہ جو بادشاہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے پھر وہ خط بھی سنبھال کے رکھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جو ہے وہ پہنچے تھے، اور آج بھی ان کے جو ہے خط آج بھی موجود ہیں اور دیکھے بھی جا سکتے ہیں. کس جگہ پہ جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ نجاشی مقوقس اور شاہ بحرین منذر بن ساوا، یہ جو ہے شاہ بحرین کا جو اس ٹائم پہ بادشاہ تھا، شاہ تھا، اس کا بھی خط آج موجود ہے. سب سے بڑا فائدہ جو سفارت کا ہوا وہ یہ کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور اس کے آگے پھر اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہ روک سکا، نہ کوئی کافر، نہ کوئی مشرک. اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کا نام دیا تھا، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوئی تھی. بیٹا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے، کویسچن کے آنسرز کرنے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی ہیں یہ بھی اپنے اچھے سے ذہن نشین کرنی ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. پڑھنے میں بیٹا لاپرواہی بالکل مت کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.